بالإيمان من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. يا أبا ذر عليك بتلاوة القرآن فإنه ذكر لك في الأرض وزخر لك في السماء، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. گرامی قدر سامعین، حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت دن میں، اس برکت والی رات میں، اس برکت والی محفل میں، اس بابرکت عنوان کے ساتھ ہمیں اکٹھا کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے تو آسمان والوں کو یہ مقامات اس طرح چمکتے دھمکتے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پر تارے نظر آتے ہیں، اور اللہ کی نورانی مخلوقات فرشتے باری تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ جگمگ جگمگ کیا ہے، یہ چمک کیا ہے؟
تو اللہ فرماتے ہیں میرے ملائکہ، میری نورانی مخلوقات، یہ میرے وہ بندے ہیں جو سارے دن کی تھکاوٹ، روزہ، گرمی، بھوک اور تپش، گھر کی پریشانیاں، باہر کی پریشانیاں، اندرونی مسائل، باہر کے مسائل، اعزاء اقربا کی پریشانیاں، ان تمام پریشانیوں کے باوجود یہ میرا کلام سننے کے لیے میری مجلس میں، میری مسجد میں اکٹھے، اور پھر خالق فطرت اس پورے مجمع کو ایسا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اپنی نورانی مخلوقات کو یہ حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں اپنے رجسٹروں پہ لکھ لو اس پوری مجلس کی میں نے مغفرت کر دی۔ اور وہ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اس مجلس کے پاس سے ایک آدمی گزر رہا تھا، کہیں اپنے کام کو جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا رحمان وہ ہے جس کی رحمت کی انتہا نہیں، وہ بے شک اس مجلس کے پاس سے گزرا جا اس کی بھی مغفرت کا اعلان کرتا۔ ہم اور آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم علی وجہ البصیرت اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر، فہم اور بصیرت کی بنیاد پر اس مجلس کا حصہ بنے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اللہ کی ان مجلسوں کا حصہ انسان قابلیت کی بنیاد پہ نہیں بنتا بلکہ قبولیت کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ آدمی حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے۔ اگر مال اور حسن کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تو ابو لہب بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا۔ قرآن مجید اس کا حسن کا چرچا کرتے ہوئے یہ لفظ استعمال کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے کو، اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے شعلہ چمکتا ہے۔ اس کے حسن کی کیفیت میں کمی نہیں تھی، اس کی وجاہت میں کمی نہیں تھی۔ اور کیسے کمی ہو، حضور کا تایا تھا، ہاشمی بھی تھا، قریشی بھی تھا، عرب کا سردار تھا، مکہ کا مجاور تھا، حاجیوں کو پانی پلانا فخر محسوس کرتا تھا، لیکن ساری زندگی اس کے 10 بیٹے تھے، 10 کے 10 بیٹے بشمول اپنے ماں باپ کے حضور کی مخالفت میں سرگرداں رہتے تھے۔ ہر آدمی، یہاں تک کہ مفسرین یہ لکھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں قرآن پڑھتے تو اتنا پروپیگنڈا کرتے اور وہ یہ کہتے او لوگو محمد الرسول اللہ کا قرآن نہ سننا، یہ قرآن تو ایسا ہے بھائیوں کی آپس میں جدائی پیدا کر دیتا ہے، ماں اور بیٹوں کو آپس میں تقسیم کر دیتا ہے، دوستوں کو دوستوں سے جدا کر دیتا ہے، گھر والوں کو گھر والوں سے جدا کر دیتا ہے، اس کا قرآن نہ سننا۔ اور کہنے لگا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور لوگوں اللہ کا قرآن سننے کی ضرورت نہیں، جب قرآن پڑھا جائے تم غالب آنا چاہتے ہو تو تمہارا حق یہ بنتا ہے تم وہاں تالیاں بجانی شروع کر دو، شور و غل کرو، والغوا فیہ، وہاں پر پروپیگنڈا شروع کر دو، وہاں پر آہ و فغا شروع کر دو، وہاں پر بھپتیاں کسیاں شروع کر دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تغلبون، تم اس سارے عمل سے غالب آ جاؤ گے۔ ان کو خوش فہمی تھی ہم شور کر کے قرآن کی آواز کو دبا لیں گے، محمد الرسول اللہ کی آواز کو دبا لیں گے، صحابہ کی آواز کو دبا لیں گے۔ اتنا پروپیگنڈا کیا۔ قبیلہ دوس کا سردار، بڑا فہیم، بڑا ذہین، ذرا ایسا شخص جو عرب و عجم کی مجالس کا حصہ تھا، اتنا پروپیگنڈا کیا، عرب کے ایسے بہادر نڈر سردار بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ ہو گئے۔ اس کو کہا دیکھ تو بیت اللہ میں جا رہا ہے، یاد رکھنا وہاں ایک جادوگر ہے، محمد نام ہے، نعوذ باللہ، ایسا کلام پڑھتا ہے دل کے اندر جا کر اثر کرتا ہے اور ایسا پر تاثیر ہے تو پھر اس کا ہو جائے گا۔ قبیلہ دوست کے سردار انہوں نے کہا اچھا
ایسے مرعوب ہوئے، اتنی روئی لی، ایک ایک کان میں ٹھونسی، دوسرے کان میں ٹھونسی، اور بیت اللہ کا طواف شروع کر دی۔ کہیں محمد الرسول اللہ کا وہ جادو میرے دل و دماغ پہ اثر نہ کرے، میرے دل و دماغ پہ اثر نہ کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کی شان، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی روئی کیا ڈھیلی ہوئی چلتے ہوئے طواف میں اچانک رسول اللہ کی آواز کانوں میں پڑی۔ جب قرآن مجید کی آواز پڑی، عرب تھا، قرآن مجید کی آواز پڑی تو پڑھنا تھا، کچھ لفظ سنے تو وہ دل میں چلے گئے، یوں کان سے دل میں چلے گئے۔ جب دل میں گئے، اللہ اکبر، فوراً ذہن میں آیا، عرب والوں نے کہا تھا ایک جادوگر ہے جس کی آواز فوراً دل پہ منتقل ہو جاتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے۔ فوراً اپنی اس روئی کو مضبوط کر لیا، پھر دوبارہ نہ آئے۔ لیکن قرآن کی آواز جب دل میں پڑ جائے نا تو پھر انسان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، دوبارہ بھی تو سنوں۔ حدیث میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ آواز کانوں میں پڑی تو پھر انہوں نے تھوڑی سی روئی نکالی اور کہنے لگا، میں عرب کا بڑا باشعور سردار ہوں، مجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ مجھے یہ ورغلا لے گا، مجھے یہ کیسے اپنا کر لے گا؟ جب میں اس کا بنتا ہی نہیں ہوں تو مجھے کیسے بنا لے گا؟ میں عرب و عجم کی محافل کا حصہ ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہوں، میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا، میں خود متاثر کن شخصیت ہوں، میں کیوں اس سے ڈروں؟ کانوں سے آواز جو ٹکرائی نا، نکالا تو کچھ قرآن مجید کا حصہ سنا، پھر جھومتا ہوا حضور کی خدمت میں پہنچ گیا اور مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں قرآن مجید کو جب اللہ کے رسول بیت اللہ میں پڑھتے تو یہ عرب کے بڑے بڑے سردار چھپ چھپ کے سنتے۔ ابو جہل، ابو لہب اور یہ شیبہ، یہ بڑے بڑے سرداران قریش، یہ رات کو قرآن چھپ چھپ کر سنتے، نیند نہ آتی۔ ایک دفعہ وہ تینوں رات کو قرآن مجید اپنے گھروں سے نکلے، چھپ چھپ کر سننے کے لیے آئے، بیت اللہ کے قریب آئے۔ اچانک ابو جہل کی نظر عتبہ پہ پڑی، شیبہ بھی پڑی، ایک دوسرے پر نظر پڑی، نظریں چار ہوئیں سرداروں کی، تو ایک دوسرے کو برا برا کہنے لگے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئے ہو؟ ابو جہل پوچھتا عتبہ سے، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، جس مقصد کے لیے تو آیا ہے، سکون نہیں آتا، کیا کروں؟ یہ ایسا ہے، اس کے کلام کو جب تک نہ سنے سکون نہیں آتا۔ انہوں نے وہاں بیت اللہ میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور کہنے لگے، قسم اٹھاؤ لات عزیٰ اور منات کی، اس کے بعد ہم محمد کا قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اگر ہم آئیں گے تو عوام تو خود بخود آئے گی، اگر ہم سردار اس کی بات کو سنیں گے، اس کے نظریے کو پڑھیں گے، اس کے نظریے کے اندر غور و فکر شروع کر دیں گے، اس کے کلام کو سننا شروع کر دیں گے، تو عوام کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ لات عزیٰ اور منات کی قسمیں اٹھائیں، اس کے بعد ہم اس کا قرآن نہیں سنیں گے۔ بیت اللہ کے سائے میں ہاتھوں میں ہاتھ رکھا۔ لیکن قرآن تو وہ ہے جب دل میں اترے۔ آج ہمارا حافظ قرآن پڑھتا ہے، ہمارے قاضی قتادہ صاحب ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک آواز دی ہے، جب نعت پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اور اللہ نے ان کو ایک آواز دی ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو نصیب فرما دے۔ اور میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو یہ نوجوان عالم عطا فرمایا ہے، اور ایسا بے لوث کہ یہ نہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داری ہے تو میں بات کرتا ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ اس کو نصیب فرمائے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو یہ ایسا عالم نصیب فرمایا ہے، اور الحمدللہ یہ 23 پشتوں کا امین ہے۔ یہ صرف قاضی قتادہ صاحب نہیں ہے، یہ پیچھے 23 پشتوں کا تسلسل ہے، سلسلۃ الذہب والفضہ کا تسلسل اللہ نے آپ کو نصیب فرمایا۔ باپ بھی عالم، دادا بھی عالم، پردادا بھی عالم، اس کا باپ بھی عالم، اس کا باپ بھی عالم، یہ پورا سلسلۃ الذہب کا امین ہے۔ یہ 23 نسلوں کی امانت لیے آپ کے پاس ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے انہوں نے قسم اٹھائی، لیکن قرآن تو وہ ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے، جو دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ یہ قرآن فاطمہ بنت خطاب نے جب پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ حضرت عمر کا دل بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ عمر جو تلوار لے کر محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے، کہنے لگے اس قرآن نے تو مجھے بدل دیا، سناؤ نہ کیا پڑھ رہے تھے۔ اپنے بہنوئی کو مارا، بہن کو مارا۔ اس نے کہا تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو جسم سے خون سارا نکال سکتا ہے، لیکن محمد کا جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا، محمد کا جو محبت اور عشق اور وہ کیفیت، وہ حلاوت، وہ مٹھاس جو دل و دماغ کا حصہ بن چکی، اب تو نہیں نکال سکتا، اس کو نہیں دور کر سکتا۔ کہنے لگے سناؤ تو صحیح۔ انہوں نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، ان اوراق کو پاکیزہ چھو سکتا ہے، پہلے جا غسل کر۔ غسل کیا، قرآن کی سورہ طٰہٰ سنی، سننا تھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے مجھے محمد الرسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا۔ قرآن ہے، جب قرآن پڑھا عمر مسلمان ہو گئے۔ قرآن پڑھا اور نجاشی بادشاہ ایمان لے کر آ گیا۔ قرآن سننا تھا، سورہ مریم کی آیات سننی تھی، کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ سورہ مریم کی آواز تھی۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، جب سورہ مریم کو سنا، حالات سنے، اس کو سمجھا، تو فوراً کہنے لگا میں آج محمد الرسول اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ جب نجاشی بادشاہ دنیا سے جا رہا تھا، فوت ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا نجاشی کا جنازہ پڑھاؤ، اور اللہ نے سارے واسطوں کو دور کر دیا۔ سامنے میت پڑی تھی، حضور نے نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ کیا خوش قسمت لوگ تھے، کیا خوش قسمتی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو سنا، سننے کے ساتھ ہی ان کے قلب اطہر پر ایک بہت بڑا تغیر اور تبدل پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ جب جنہوں نے قرآن مجید کو سنا، انسان کیا، جنہوں نے سنا تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ لوگوں ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بی، جو ہدایت کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ایک خاص سمت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھو تو قرآن انسان کے قلب کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں اور جیل کے اندر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ انگریز جیلر ہے اور وہاں پر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں چکی چلا رہے ہیں، یاسین کی تلاوت ہے اور شاہ جی کی زبان ہے اور پھر جیل کا ماحول ہے، جیل کی سختیاں ہیں، اور ایسا عاشق تھا جب قرآن مجید شروع کیا تو جیلر کہنے لگا خدا کے لیے شاہ جی بند کر دو، اب اگر ایک آیت بھی پڑھی تو دل پھٹ جائے گا۔ یہ قرآن ایسا ہے غیر مسلموں کے قلوب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ روس کے اندر جمال عبد الناصر قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ کو لے گئے، گورباچوف، پوری پارلیمنٹ روسیوں کی بیٹھی ہے، سارے کمیونسٹ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ تو جمال عبد الناصر جب قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ کو لے کر گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کو کچھ کلام سنائے گا۔ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ رحمان شروع کی، اللہ اکبر،
آج بھی قاری عبدالباسط صاحب دنیا سے چلے گئے، لیکن اس شخص کو قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، یہ دن رات قرآن پڑھتا تھا، یہ ایسا اللہ کا ولی تھا۔ آج بھی ہارٹ کے ہاسپٹلز میں سورہ الرحمن، اس لیے ہارٹ کے قلب کے جو بیمار ہیں وہ سنتے ہیں، اس سے شفا ملتی ہے۔ آج بھی دھیمی آواز کے اندر قائد اعظم کے اندر اور بڑی بڑی ہاسپٹل کے اندر ہارٹ جو شعبہ ہے اس میں سورہ عبدالباسط، قاری عبدالباسط صاحب کی سورہ رحمان لگتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور جب قاری عبدالباسط صاحب نے سورہ رحمان شروع کی، اللہ اکبر، سورہ رحمان شروع کی، ایک سما بادا، سارے غیر مسلم رو رہے ہیں۔ اور جمال عبد الناصر تو روتا ہی تھا، وہ تو سنتا تھا، روتا تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں سمجھ تو کچھ نہیں آئی، لیکن دل پہ دستک تھی، ایک دل پہ دستک تھی، قرآن دل پہ دستک دیتا ہے۔ ابو جہل اور عتبہ نے قسم اٹھائی، ہم قرآن نہیں سنیں گے، لیکن جو ایک دفعہ قرآن سن لے نا، پھر وہ صبر نہیں کر سکتا، پھر قرآن اس کو یاد آتا ہے، بار بار یاد آتا ہے۔ جو ایک دفعہ مومن ہو جائے، پھر اس کو سکون کہیں نہیں ملتا، پھر اس کو اطمینان کہیں نہیں ملتا، پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جب سنا، اللہ اکبر، دوسرے دن پھر اکٹھے ہوئے، تینوں کی دو ہی نظریں چار ہوئیں، تو کہنے لگے پھر آ گئے ہیں ہم۔ کہنے لگے کیا کریں، یہ پڑھتا ہی ایسا ہے، گھر میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ ابو جہل نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، بیت اللہ کے سائے میں پھر قسم اٹھاؤ، لات عزیٰ اور منات کی قسم اٹھاؤ، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر اکٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر ہم اس کی مجلس میں آئیں گے، ہم غریبوں کو کیسے منع کریں گے، عرب کے باقی قبائل کو کیسے منع کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کا دل ایسا سخت ہوا، اللہ نے ہدایت ہی واپس کر لی۔ اس لیے قرآن مجید، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں یہ مسجد کا ماحول عطا فرمایا، ہم قرآن سنتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت خود جنتیوں کو سورہ رحمان سنائیں گے، جنتیوں کو خود سورہ رحمان سنائیں گے۔ اور یہ قرآن مجید ایسا ہے، انسان جب اس کے ساتھ محبت اور تعلق رکھتا ہے، پھر انسان کی دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ جتنا انسان اس کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، جتنا ذوق اور شوق رکھتا ہے، جتنا دل کے اندر ایک اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر اضطراب پیدا ہوتا ہے، اللہ انسان کے قلب کے اضطراب کو دیکھ کر فیصلے فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، جو سارا دن لوہا کوٹتا، عیالدار تھا، بچے زیادہ تھے اس کے، اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے، فوت ہو گیا۔ ایک اسی کے محلے والے نے خواب میں دیکھا، اللہ نے اس لوہار کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح مقام عطا فرما دیا۔ اس نے خواب جب دیکھا، خواب میں جب اٹھنے کے ساتھ ہی اس دور کے جو سب سے اللہ کے بڑی تھے، ولی تھے، عالم تھے، ان کے پاس پہنچا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب تو دیکھا ہوں، لیکن خواب دیکھنے کے بعد میری عقل تسلیم نہیں کرتی، میں نے عجیب خواب دیکھا۔ کہنے لگے کیا خواب دیکھا؟ کہنے لگے فلاں محلے میں ایک لوہار ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، اللہ نے اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا مقام عطا فرما دیا۔ وہ عالم اسی وقت اپنی مسجد سے اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے اس کا گھر کدھر ہے، مجھے اس کے گھر لے کر جاؤ۔ وہ خود بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے اس کا کیا کام تھا، اس کا کیا عمل تھا۔ اللہ والے تو وہ حریص ہوتے ہیں، کس وجہ سے اللہ نے اس لوہار کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اور لوگوں اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ اس آدمی کا عمل کیسا ہے،
اس کے عمل کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اس لوہار کے عمل کو نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ یہ دیکھ رہا تھا اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ اس کی گھر والی سے پوچھا یہ کیا کام کرتا تھا؟ کہنے کہ لوہار تھا۔ اس نے کہا اور کیا کام کرتا تھا؟ ان کا نماز کا پابند تھا، رزق حلال کماتا تھا۔ اس دور میں سارے لوگ نماز پڑھتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، سارے لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اس نے کہا نہیں، اس اللہ کے ولی نے کہا کوئی اور خاص بات، تو بیوی ہے، تو بیوی ہے، تو نے نوٹ کی ہوگی۔ اس نے کہا ہاں ایک بات میں نے دیکھا ہی ہے، دو باتیں اس کے اندر عجیب تھی، میں سوچتی تھی یہ کیا کرتا ہے۔ جو ہی یہ اپنا ہتھوڑا اٹھاتا اچانک اللہ اکبر کی صدا ہوتی تو یہ ہتھوڑا رکھ دیتا، پھر سٹ نہ مارتا، اپنے گلدان پہ پھر سٹ نہ مارتا، کہتا میرے رب نے مجھے بلا لیا ہے، رکھ دیتا، اذان کا ادب کرتا۔ شاعر اسلام میں سے اذان بھی ہے، جیسے مسجد شاعر اسلام میں سے ہے ویسے اذان بھی شاعر اسلام میں سے ہے، جیسے بیت اللہ شاعر اسلام میں سے ہے، جیسے صفا مروہ کے بارے میں قرآن مجید نے خود کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اذان بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی اگر شاعر اللہ کی تضحیق کرتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو نماز اذان کی وہ قدر کرتا۔ انہوں نے کہا دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری، اس اللہ والے نے پوچھا دوسری کیا چیز ہے؟ اس کی گھر والی نے کہا ہمارا گھر اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بالکل پڑوس میں تھا، تو امام صاحب رات کو چھت پہ کھڑے ہوتے، ساری رات قرآن پڑھتے، اور یہ کھڑا ہوتا چھت پہ، امام صاحب کو دیکھتا، آہ بھرتا، ٹھنڈی سانس لیتا، وہ کہتا ہائے کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا، میرا ساتھ دیتا، میں بھی دن کو تھوڑا سا آرام کر لیتا، پھر میں بھی قرآن پڑھتا، ساری رات امام صاحب کی طرح قرآن پڑھتا، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی دنیا داری میں ایسا پھنسا رہتا ہوں، رات کو میرا جسم چور چور ہو جاتا ہے، اور ساری رات کو آہیں بھرتا، نیچے نہیں اوپر چڑھ جاتا۔ امام صاحب کو ساری رات دیکھتا، آہیں بھرتا، وہ کہتا ہائے کاش میں بھی امام صاحب کی طرح ساری رات اللہ کا قرآن پڑھتا۔ آج میری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس کے پاس گاڑی ہے، ہائے کاش میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، میرے پاس بھی ایسا مکان ہوتا، ایسا موٹر سائیکل ہوتا، ایسی دنیا ہوتی، ایسی نعمتیں ہوتی، اس نے ایسا برانڈ پہنا، میں بھی ایسا برانڈ پہنتا۔ آج مردوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، خواتین کی یہ تمنا اور آرزو ہے، اور ہر وقت ہم اسی چکر میں ہیں، ہمیں یہ فلاں چیز کھانے کو مل جائے، فلاں چیز مل جائے۔ ان لوگوں کی دل کی تمنا تھی ہائے کاش ہم قرآن پڑھتے، ہائے کاش ہم قرآن پڑھتے۔ یہ جو ہائے کاش، یہ کاش ہے، یہ جو دل کے اندر کی تڑپ ہے، یہ جو طلب ہے، یہ جو اس کے اندر جستجو تھی، یہ جو اندر آگ لگی ہوئی تھی، اس آگ نے کام کیا، اس کے قلب کی کیفیت ایسی بن چکی تھی، ہائے ہائے کرتا تھا اور کہتا تھا ہائے کاش اللہ مجھے بھی اس طرح کر دے۔ اور اللہ کی وہ ذات ہے انسان کے قلب کو دیکھتی ہے، دل میں کیا ہے یہ نہیں دیکھتی، اس کا کسب کیا ہے۔ اگر کسب پہ دیتی، حسب پہ دیتی، نسب پہ دیتی تو حضرت بلال حبشی کو یہ مقام نہ ملتا۔ حضور نے پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ میں جب معراج پہ گیا میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو اپنے سے آگے جنت میں سنا، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ کہنے لگے آپ کے عاشق بلال کی ہے، مدینہ میں چل رہا ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ کیا تعلق تھا، کیا محبت تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ ہیں، رنگ سیاہ ہے، حسب کچھ نہیں، نسب کچھ نہیں، غلام ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، ہاشمی قریشی سردار نہیں، بیت اللہ کے اندر کا خدمت گزار نہیں، لیکن اللہ نے مقام وہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتے، قربان جائیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتے، حضرت عمر اپنی پوری پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر استقبال کرتے، وہ کہتے سیدنا بلال آ گئے، سیدنا بلال آ گئے، سیدنا بلال آ گئے، ہمارے سردار بلال آ گئے، جس نے غلاموں کو سرداروں کا سردار بنا دیا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو آج میرے اور آپ کے گھر میں ہے، آپ کے اور میرے قلب کے اندر ہے، یہی وہ قرآن تھا۔ اور قربان جائیں، آج آپ صرف سکولوں کا جائزہ لیں،
سکولوں کا جائزہ لیں. آپ کے علاقے میں اگر 50 سکول ہیں، سب کا نصاب دوسرے سے مختلف، لیکن محمد الرسول اللہ کی واحد یونیورسٹی ہے. نبی کا بھی وہی نصاب، ولی کا بھی وہی، غوث کا بھی وہی، صدیق کا بھی وہی، کتب کا بھی وہی، ابدال کا بھی وہی، ایک عام شخص کا بھی وہی، ایک لوہار کا بھی وہی، ترکھان کا بھی وہی. ہر قوم کا، ہر مسلک کا، ہر مذہب کا وہی نصاب ہے. 6 کلمے ہیں، نبی بھی یہی پڑھتا ہے، ہم نے بھی یہی پڑھنا ہے. یہی قرآن ہے جو صدیق پڑھا کرتے تھے، فاروق پڑھا کرتے تھے، علی پڑھا کرتے تھے، زبیر پڑھا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ خود پڑھا کرتے تھے. آج میں اور آپ بھی وہی نصاب ہے، وہی نماز ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی حج ہے، وہی عمرہ ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں. مختصر سا نصاب، صرف 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ مسجد کو دے دیں. 5 نمازوں پہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے سارا، اور آدھا گھنٹہ صرف قرآن مجید کی روز تلاوت کرنے. اللہ فرماتے ہیں میں تجھے ضرور نجات دے دوں گا. مختصر سا نصاب، کوئی لمبا نصاب نہیں. یہ نہیں بچوں کا اتنا سا بچہ ہے اور اتنی کتابیں ہیں، اتنا بچہ ہے اتنی کتابیں ہیں، وہ بیچارہ بچہ اٹھا کے. اور میں کہا کرتا ہوں ہمارے پاکستانی بچوں کی بڑی ہمت ہے، بڑی ہمت ہے. ایک دفعہ سکول میں جاتے ہیں، سکول والا کہتا ہے الف بے پے تے، اور مدرسے میں آتا ہے تو قاری صاحب کہتے ہیں نہیں، الف با تا ثا جیم، اے اور خے نہیں، کہتا ہے ہا اور خا پڑھ. یہ ہمارا بچہ ایک دفعہ غلط یاد کرتا ہے، ایک دفعہ صحیح یاد کرتا ہے. ادھر والوں کو بھی راضی کرتا ہے، ادھر والوں کو بھی راضی کرتا ہے، دونوں کو خوش کرتا ہے. ادھر آتا ہے کہتا ہے وہ ہا، ادھر جاتا کہتا ہے ہے. ادھر آتا ہے تو کہتا ہے خا، ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے خے. اب آپ دیکھیں اس بچے کے اوپر کتنا برڈن ہے، کتنا لوڈ ہے. یہ بچہ دونوں طرف کو راضی کرتا ہے. پاکستانی بچہ نا سب کو راضی کرتا ہے، سیاسی بچہ ہمارا سب کو راضی کرتا ہے، سب کو راضی کرتا ہے. لیکن برڈن ہے ہمارے بچے پر، علم کا برڈن ہے. اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو برڈن پہ نہیں لایا، بوجھ پہ نہیں لایا. قرآن مجید کی سورہ بقرہ اٹھائیں، قرآن مجید خود اعلان کرتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرتا، مشکل کا معاملہ نہیں کرتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان الدین یسر، دین تو بے شک آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، دین پر چلنا آسان ہے. اور قربان جائیں کتنا آسان ہے. ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو فقہا نے کیا کہا؟ بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے اگلا حکم اس کی طرف آیا لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے کہا اشارے سے پڑھ لے. اگر اشارے سے نہیں پڑھ سکتا، شریعت نے کہا اچھا پھر فدیہ دے دے، پھر بعد میں پڑھ لے. معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ وہ عمرے والے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد حرام کے اندر 8 دن نمازیں پڑھی ہیں. ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ مسجد حرام میں جو پڑھے 1,00,000 نمازوں کا. مسجد نبوی میں پڑھے تو 50 کا، مسجد نبوی میں پڑھے تو 50 کا. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے کئی نمازیں پڑھی، کئی لاکھ کا ثواب لے کر آ گئے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. حاجی صاحب نے نماز ختم کر دی، عمرہ کرنے والے نے نماز ختم کر دی، اب ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی ہم نے ساری زندگی نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے. وہ کسی نے پوچھا تمہارے پیر صاحب کدھر نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ روز ہی بیت اللہ میں جا کے پڑھتے ہیں، روز ہی بیت اللہ میں. اللہ کے بندے اپنی مسجد میں نماز پڑھنی شروع کرو، مسجد میں پڑھو. یہ روز آنکھیں بند کر کے بیت اللہ میں جانے والی عادت کو ختم کرو. یہ کیا عادت تم نے بنا لی ہے؟ اللہ نے اپنے گھروں کو کھولا ہے، یہاں آ کر نماز پڑھو، اور یہاں آ کر نماز پڑھو تاکہ تمہیں نماز کا مزہ آئے، نماز کی حلاوت ملے، نماز کی مٹھاس ملے. اور اس دور کے اندر بادشاہوں کا یہ عالم تھا، قرآن کا ان کا ذوق تھا، ائمہ کا یہ عالم تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات کو قرآن ختم کرتے، ایک دن کو کرتے، اور ایک تراویح میں کرتے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں تشریف لائے، امام صاحب اس کو اپنی مجلس کا حصہ بناتے جو شخص حافظ ہوتا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حافظ نہیں تھے. ایک ہفتے کے بعد پھر آ گئے، کہنے لگے داخلہ چاہیے. امام صاحب نے فرمایا پچھلے ہفتے بھی کہا تھا
کہ میری مجلس کا شریک وہ ہوگا جو حافظ ہوگا. کہنے لگے امتحان لے لیں. ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا امام صاحب کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل میں چلے گئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا وہ قرآن سنتے تھے اور کثرت کے ساتھ سنتے تھے. کہنے لگے اس سال کیا کریں گے. حضرت شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استاد جی آپ دعا فرمائیں. رات دن کو قرآن مجید کا پارہ یاد کرتے رات کو سنا دیتے. 30 دن میں پورا قرآن مجید کا حفظ کر لیا. ہمارے مدرسے میں ایک بچہ آیا الحمدللہ 11 ماہ کے اندر اس نے حفظ کر لیا. یہ اللہ کا قرآن ایسا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کو قرآن کو سیکھنے کے لیے آنے والا میں نے تو اس کو بہت آسان کر دیا. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں ہمارے یہاں الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. آپ اپنے گھر میں جس آدمی نے ایم اردو کیا ہوا ہے اس کو کہیں ایک صفحہ اردو کا پورا زبانی سنا دے. من کے ساتھ من لگے, سے جہاں سے آتا ہے وہاں سے لگے, جہاں کے لکھا ہے وہاں کے لگے, جہاں آپ لکھا ہے وہاں آپ آئے. ایک صفحہ ایم اردو والا نہیں سنا سکتا. چھوٹے سے بچے کو کھڑا کرو پورا قرآن سنائے گا اور زبر زیر پیش کی غلطی نہیں ہوگی. اور قربان جائیں ایران والے حافظ کو کھڑا کریں, عراق والے کو کھڑا کریں, انڈیا والے کو کھڑا کرے, پاکستان والے کو کھڑا کرے, انڈونیشیا والے کو کھڑا کرے. وہ جب بھی قرآن پڑھے گا کوئی یہ نہیں ہے سارے پڑھیں گے الحمد الحمدہ اور الحمدی نہیں, سارے کیا پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. کوئی زبر کی, زیر کی, پیش کی, شد کی, مد کی, جزم کی کہیں کوئی غلطی نہیں کرے گا. جس کو آتا ہے, جس کو قرآن آتا ہے وہ پورا قرآن پڑھے گا, اسی ترتیب سے کرے گا. پوری دنیا کے جتنے حفاظ ہیں جیسے قلب رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا ہے سب کو ایسا ہی آ گیا. نصاب تعلیم میں کوئی تبدیلی نہیں. آج تو ہمارے ہاں حال یہ ہے 2 سال ایک نصاب آتا ہے, دوسرے سال کے بعد حکومت تبدیل ہوئی انہوں نے پورا نصاب اٹھا کر تبدیل کر دیا. اس کے بعد پھر کسی نے تبدیل کر دیا, پھر تبدیل کر دیا. نصاب تبدیل کر کر کے ہم نے اپنے بچوں کے دل و دماغ کو معاف کر دیا. ان بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. کیوں کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل و دماغ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. ہم نے ان کو تعلیم نہیں دی. تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ تعلیم نام ہے. انسان جب تعلیم حاصل کرے, تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسی تعلیم ہو جو انسان کو عملی زندگی میں ایسی کام آئے کہ اس کا علم اور اس کا عمل برابر ہو جائے, اس کا علم اور اس کا عمل برابر ہو جائے. آج چائنا والوں کا علم اور عمل برابر ہے. ان کا بچہ جو پڑھتا ہے اس کو تھیوری کے عملاً وہ اس کو کرتا ہے. ایک طرف ان کا سکول ہے, دوسری طرف ان کا کارخانہ ہے. جو کچھ ادھر علم دیتے ہیں ادھر عمل کرواتے ہیں. ادھر بتاتے ہیں گاڑی کے اتنے پرزے ہیں, ادھر کہتے ہیں یہ لو اس گاڑی کو جوڑو. ادھر کہتے ہیں جہاز کے اتنے پرزے ہیں, ادھر کہتے ہیں بچے کو جہاز جوڑو. ادھر کہتے ہو کشتی کے اتنے پرزے ہیں, ادھر کہتے ہیں کشتی جوڑو. ادھر کہتے ہیں پین کے اتنے پرزے ہیں, اتنے اس کے ہیں, اور اس کو دیتے ہیں کہتے ہیں بچے اس کو جوڑو. اور بچے ادھر 1000 بچہ ادھر پڑھتا ہے, جو پڑھتا ہے اس کو عملاً جا کر اس خانے میں منتقل کر دیتا ہے. آج ہم نے کیا کیا, ہم نے قرآن پڑھا. قرآن پڑھنے کے بعد بازار میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہے. 1866 کے ایکٹس ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں. ہماری عدالتیں بھی 1866 کی ہیں, 1835 کے سارے ایکٹس وہی ہیں. آپ پولیس کو اٹھا کر دیکھیں تو سارے ایکٹس وہی چل رہے ہیں. عدالتوں میں چلے جائیں تو سارے ایکٹس وہی چل رہے ہیں. بازار میں چلے جائیں تو سارا نظام یہود و نصارہ کا ہے. ہم قرآن پڑھتے ادھر کچھ اور ہیں, بازاروں میں کچھ اور ہے, ہاسپٹلز میں کچھ اور ہے, عدالتوں میں کچھ اور ہے, آفیسز میں کچھ اور ہے. ہم ادھر پڑھتے کچھ اور ہیں, ادھر کچھ اور ہے. ہمارا علم اور ہمارا عمل آپس میں برابر نہیں ہے. علم اور عمل, تھیوری اور پریکٹس اگر برابر ہو تو پھر خلق بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ اتنی بڑی مملکت چلا رہے ہیں, اتنی بڑی حکومت چلا رہے ہیں, تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟
کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے سورہ بقرہ کو سیکھا، 22 لاکھ مربع میل پر وہ حکومت کر رہے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل پر وہ حکومت کرنے کے بعد اس کو جو کچھ پڑھا تھا بقرہ میں اس کو امپلیمنٹ کر دیا۔ اور آپ کی حکومت کا ماٹو اور نعرہ کیا تھا؟ آپ نے لکھا ہوا تھا لو مات الکلب جوعا علی شاطئ الفرات لکان عنہ مسؤولا یوم القیامت بعمر، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھو گی، عمر سے پوچھو گی۔ ماٹو بھی الگ ہے، واضح ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، علم کے مطابق عمل ہے۔ رات کو پہرا دیتے ہیں، رات کو پہرا دیتے ہیں، ساری رات کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کا انداز عجیب تھا، ایسے سوتے تھے جیسے ایک پرندہ نہیں اونگ لیتا تھوڑی سی دیر، اتنی دیر سوتے تھے۔ جہانگیر سے پوچھا آپ کتنی دور سے سوتے ہیں؟ صرف کہتا ہے میں صرف 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے سوتا ہوں۔ اور کہنے لگا میں اس زندگی کو، اس متاع عزیز کو سونے جیسی بیکار چیز سے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آج ہمیں 18 گھنٹے ملے تو ہم کہتے ہیں ہم سو لیں۔ اس لیے ایک آدمی کو اگر 60 سال ملے، 30 سال تو اس نے رات کو سو کے گزار دیے، 30 سال پیچھے بچے، 10 سال اس کے بچپن کے، 10 سال جوانی کے، 10 سال بڑھاپے کے، جس میں بیماری بھی ہیں، جس میں کھاؤں بھی ہے، جس میں میاؤں میاؤں بھی ہے، جس میں کتنی قسم کے پرابلم ہیں، کتنی قسم کی پریشانیاں ہیں، وہ ساریاں ان 10 سالوں کے اندر اکٹھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں 30 سالوں میں سے 10 سال صرف بچتے ہیں جو کام کے ہیں، ہمت کے ہیں، طاقت کے ہیں، اور وہ جوانی کا وقت ہے۔ اور جوانی میں جو آدمی اللہ کو یاد کر لیتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اور آخری بات کرتا ہوں پھر میں ختم کرتا ہوں۔ آپ اور ہم یہاں موجود ہیں، میں اور آپ، ہم سمیت، ہم اور آپ یہ دیکھیں ہم زندگی کا کتنا حصہ اپنے والدین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں موجود ہیں تو کیا کردار ہے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آگے دنیا میں ہم نے کیا کام کیا؟ اس لیے کہتے ہیں حدیث میں فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ 3 آدمی ایسے ہیں اللہ جن کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پہلا شخص والد اپنی اولاد کے لیے دعا کر لے، اللہ اس کو رد نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا مسافر جب دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا عادل بادشاہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا، اللہ اس کو بھی رد نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھ لیں ہم یہاں موجود ہیں، جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اپنے والدین کے لیے کیا ہدیہ بھیجتے ہیں، کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے حقوق ہیں، سال میں 2 دفعہ اس کو ختم کرنا۔ جن کے والدین نہیں ہیں وہ دیکھیں وہ قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں، کتنا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، کتنا قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے، کتنا ہم قرآن کو وقت دیتے ہیں، کتنا ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، ہم قرآن کے ساتھ کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرآن مجید پڑھ کر اس کو بھلا دیتا ہے سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن اللہ اس حافظ کو دے۔ مقام بھی بڑا ہے، 6666 آیات کا درجہ بھی ہے، لیکن اگر بھلا دے گا، اس کو چھوڑ دے گا تو سب سے زیادہ عذاب کا بھی مستحق ہوگا۔ کہتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو خزن کہا جاتا ہے، ساری جہنم اس جہنم سے، اس وادی سے پناہ مانگتی ہیں، ساری جہنمیں اس سے پناہ مانگتی ہیں۔ فرمائے جتنے دانشور ہیں، جتنے سمجھدار لوگ ہیں، جتنے قوموں کو دھوکہ دینے والے ہیں، جتنے اہل علم کا طبقہ ہے، اہل حل و عقد کا طبقہ ہے، اللہ ان سب کو اٹھائے گا اور اس جگہ پھینکے گا۔ تم نے قوم کو دھوکہ دیا، تم نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا، ہم نے قوم تمہیں دی، طاقت اور قوت دی، ہم نے تمہیں کرسی دی، ہم نے تمہیں مسلح دیا، ہم نے تمہیں امامت دی، ہم نے تمہیں دنیا کا امام بنایا، ساری دنیا کی قیادت اور سیادت ہم نے تمہارے سپرد کی، تم نے قوموں کے ساتھ کیا کیا؟ قوموں کے ساتھ کیا کیا؟ اور وہ لوگ ساری رات، حضرت عمر کیوں رات کو نہیں سوتے تھے؟ ساری رات اٹھ کر گشت کرتے تھے، کہیں کو پریشان حال نہ رہ جائے، کہیں کو پیاسا نہ رہ جائے، کہیں کو بھوکا نہ رہ جائے، کہیں کو ضرورت مند نہ رہ جائے۔ ان کو قوم کی فکر تھی۔ یہ قوم کی فکر کیوں تھی؟ یہ کڑن کیوں تھی؟ یہ خزن اور ملال کیوں تھا؟ یہ قرآن کی وجہ سے تھا۔ آج ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے خلاف اللہ کے حضور ایک دعویٰ دائر کریں گے۔ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا،
اب دیکھیں اللہ کی عدالت ہے اور اللہ دعویٰ دائر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دعویٰ دائر کر رہے ہیں، کس کے خلاف؟ اپنی امت کے خلاف۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس امت نے میرے بعد قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، قرآن کا علم ختم، قرآن کا عمل ختم، قرآن کا خلق ختم، قرآن کی عادتیں ختم، قرآن کا ماحول ختم، قرآن کے ساتھ محبت ختم، قرآن کے ساتھ عقیدت ختم، اس کا نظام دنیا میں ختم، ہماری بازاروں میں قرآن کا عمل نہیں، ہمارے بازاروں کے اندر ختم ہو گیا، ہماری عدالتوں سے نکل گیا، ہماری ایوانوں سے نکل گیا، ہمارے ہر شعبے سے نکل گیا۔ جب ہر شعبے سے قرآن کا عمل نکل گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ پھر کیا رہ گیا؟ رسم ازاں رہ گئی، روحی بلالی نہ رہی، رسم ازاں رہ گئی۔ جب رسم ازاں ہو تو پھر فرمایا پھر دنیا میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، پھر دنیا کے اندر حالات درست نہیں رہتے۔ اس لیے آج ہم نے اپنے اندر اس کو عملی طور پر منتقل کرنا ہے، خلقی طور پر منتقل کرنا ہے۔ جیسے جماعت صحابہ نے اس کے ساتھ محبت رکھی، تعلق رکھا، اس کے ساتھ ایسا تعلق رکھا، اس تعلق کی بنیاد پر اللہ نے ان کو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اس پوری جماعت کے ساتھ راضی ہوں، یہ میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس پوری جماعت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تھا۔ قرآن انہوں نے اوڑھنا بچھونا بنایا تھا، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا تھا۔ آج جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کمزور پڑ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، آزمائش آ گئی، آلام آ گئے۔ اس لیے فرمایا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہاں توفیق نصیب فرمائی، توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ ایمان یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، سیدنا یوسف علیہ السلام قحط پڑا، جب مصر کے بادشاہ بنے قحط پڑا، جب قحط پڑا علاقوں کے علاقے وہاں راشن کے لیے آتے تو یوں لائن لگتی، سیدنا یوسف علیہ السلام تول تول کے دیتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، ہر فرد کو اس کا حصہ ملتا۔ لائن آ رہی تھی تو ایک شخص کو دیا تو اس نے آ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے کان میں ایک بات کہی۔ جب بات کہی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر اس کو اپنے دل کے ساتھ لگایا، اپنے ساتھ چپکایا، چپکانے کے بعد اس کو مال دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، وہ اور خوش ہوا، پھر اور دیا، پھر اور دیا، اتنا دیا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب قحط ہوتا ہے نا، بندے کو 1 کروڑ کے بجائے 100 کروڑ مل جائے، ایک کروڑا سب کو شادی کارڈ پہ مل رہا ہو، کسی کو 100 کروڑ مل جائیں اور پھر کہا جائے نہیں اس کو پورا ٹرک ہی دے دو، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو کنٹینر پورا ہی بھر کے دے دیا۔ جب ایسے دیا تو فوراً اللہ دیکھ رہا تھا تو یوسف علیہ السلام کی طرف وحی آ گئی، فوراً جبریل حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ پوچھتا ہے اس کو کیوں اتنا دے دیا، یہ کیوں ظلم کیا، سب کو اتنا دیا، اس کو اتنا پھر اتنا دے کر آپ خوش نہیں ہو رہے، آپ وہ اس کو راضی کر کے خوش نہیں ہو رہے اور وہ خوشی کی انتہا پر پہنچ چکا، کیا ہو گیا؟ تو یوسف علیہ السلام نے واپس جواب دیا، کہنے لگا باری تعالیٰ جب تیرے نبی کی عصمت پر آنچ آ رہی تھی، انگلی اٹھا رہے تھے، تو اس وقت یہ وہ بچہ تھا جس نے میری عفت اور عصمت کی گواہی دی تھی، تو جب تیرے نبی کی عفت اور عصمت پر اس نے گواہی دی تو میں اس کی حفاظت اس کو دے رہا تھا، یہاں تک کہ یہ ایسا خوش ہوا، خوشی کی انتہا پر پہنچ گیا۔ اللہ نے فرمایا یوسف تو نے اس لیے اس کو دیا کہ عفت اور عصمت پر، نبی کی عفت اور عصمت پر اس نے شہادت دی، تو گواہ رہنا، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، جس نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس نے میری توحید کا اقرار کیا، جس نے مجھے رب مان لیا، میری توحید کا اقرار کیا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا میں بھی اس کو اتنا دوں گا، یہ راضی ہو جائے گا اور ایسا راضی ہوگا پھر ناراض نہیں ہوگا،
پھر ناراض نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ سارے اس کی گواہی دے دیں، سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے نبی اور رسول ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو ایمان ہے، یہ جو اس کی گواہی ہے، یہ اتنی بڑی شہادت ہے، قیامت کے دن جب آنکھ بند ہوگی پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس پوری مجلس کو قبول فرمائے۔ جتنے احباب قریب بعید سے تشریف لائے، اہل علم تشریف لائے، اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے، سب کو مبارک فرمائے۔ اور جتنے احباب نے یہاں اس کا پورا انتظام اور انصرام کیا، اور الحمدللہ ہمارے برادر مکرم یہ مولانا خلیل صاحب بڑے دور سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اور بالخصوص الحمدللہ ہم اور آپ اس لیے بھی بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے اس قرآن مجید کی تکمیل پر 5000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے آتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ اس کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیتے۔ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آج ہمیں اس مجلس میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا